إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر طرح کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے. بعدہ انزلت بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے بھیجے انبیاء اور رسول پر، خصوصاً آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے دین اسلام ہمیں ملا. معزز سامعین کرام، حالات کی مناسبت سے ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے طلاق کے احکام و مسائل کا، جس کے کل 12 خطبات ہیں، جس میں سے 5 خطبے آپ سن چکے ہیں. انشاءاللہ 6واں خطبہ آج آپ سماعت کریں گے، جس کا عنوان ہے طلاق واقع ہونے اور نہ ہونے والے ذرائع. یعنی وہ کون کون سے ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور وہ کون کون سے ذریعے ہیں جن سے طلاق واقع نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے، جیسا کہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ طلاق صرف اور صرف شوہر کی طرف سے واقع ہوتی، شوہر کے علاوہ کوئی دوسرا طلاق نہیں دے سکتا ہے. اسی طرح سے شوہر اگر واضح الفاظ میں کہے کہ میں نے تمہیں طلاق دیا، یا تم آج سے آزاد ہو، تم طلاق یافتہ ہو، تم مطلقہ ہو، تو اس طرح سے ان الفاظ کے ذریعے سے بیوی پر طلاق واقع ہو جاتی ہے، چاہے شوہر نے سیریس ہو کر کہا ہو یا مذاق میں کہا ہو. اس لیے کہ اس سے پہلے آپ روایت سن چکے ابو داؤد کی حدیث نمبر 1920، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں اگر آدمی سیریس ہو کر کہے تو بھی واقع ہو جاتی ہے، مذاق میں کہے تو بھی واقع ہو جاتی ہے. وہ 3 چیزیں ہیں: نکاح، طلاق اور رجوع. یعنی مذاق میں بھی اگر کوئی نکاح پڑھائے تو نکاح واقع ہو جاتا ہے، مذاق میں بھی اگر کوئی طلاق دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. اسی طرح سے جو رجعی طلاق کہلاتی ہے، پہلی یا دوسری طلاق، اس میں اگر کوئی مذاق میں بھی رجوع کرے تو رجوع ہو جاتا ہے. تو واضح الفاظ میں اگر شوہر کہہ دے کہ میں نے تمہیں طلاق دیا تو طلاق واقع ہو جائے گی، چاہے اس نے سیریس کہا ہو یا مذاق میں کہا ہو. اسی طرح سے اشارے میں بھی اگر طلاق دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، بشرطے کہ اس میں شوہر کی نیت ہو طلاق دینے کی. اگر نیت کے ساتھ طلاق کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ شوہر استعمال کرتا ہے، مثلا کہے کہ جاؤ تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ،
اور اس سے اس کی نیت طلاق کی ہو. جاؤ میرا گھر چھوڑ کر اپنے گھر چلی جاؤ, اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, اور اس کی نیت طلاق دینے کی ہے تو پھر یہ طلاق واقع ہو جائے گی. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہی الفاظ میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیا تھا, جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے, حدیث نمبر 5254, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ان ابنۃ الجون لما ادخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودنا منها قالت اعوذ باللہ منك فقال لها لقد عدت لعزیل الحقی باہلک. کہ جب جون کی بیٹی یعنی قبیلے جون کی ایک عورت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کی گئی, آپ پہلی بار اس کے پاس گئے تو اس نے کہا اعوذ باللہ منک, میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. شرائع حدیث علماء کرام کہتے ہیں کہ اسے کسی نے اس طرح سے غلط سکھا دیا تھا یا پھر شیطان نے اسے ورغلایا جس کی بنا پر اس نے یہ کلمات کہے. غرض کی کوئی بھی وجہ رہی ہو, لیکن اس کی قسمت خراب تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے ایسا کلمہ کہا کہ اعوذ باللہ منک, میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں, پناہ چاہتی ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عظیم, تو نے ایک بہت بڑی ذات کی پناہ پکڑ لی, تو نے مجھ سے اللہ کی پناہ مانگی ہے, تو جا میں نے تجھے آزاد کیا, الحقی اہلکی, جاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل جاؤ. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی انہیں فوراً طلاق دے دیا. تو ان الفاظ کے ذریعے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی کہ جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ, الحقی باہلکی. لیکن یہی الفاظ اگر آدمی طلاق کی نیت سے نہ استعمال کرے, ایسے ہی کہے, تو پھر طلاق واقع نہیں ہوتی. جیسا کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے, وہ تین صحابہ جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے, مخلص صحابہ تھے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تینوں غزوہ تبوک میں, جو بہت بڑا غزوہ تھا جس میں سب کا حاضر ہونا لازمی تھا, لیکن یہ تینوں پیچھے رہ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر انہیں ان سے عذر پوچھی تو انہوں نے کوئی عذر نہیں پیش کیا, بس لاپرواہی اور سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم تمہارے بارے میں نازل. انہیں بائیکاٹ کر دیا تھا, 50 دن 50 راتیں مسلمان ان سے بات چیت نہیں کرتے تھے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر ان کی توبہ نازل کی اور پھر یہ سزا ان سے ختم ہوئی. تو اسی سزا میں جو 50 راتیں بائیکاٹ کی انہوں نے گزاری تھی اسلامی معاشرے سے, جب 40 راتیں گزر گئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا حکم ان کے لیے جاری کیا کہ اب آج سے, ابھی تک سارے مسلمانوں سے بات چیت بند تھی, اب آج سے اپنی بیویوں سے بھی الگ رہو, اپنی بیویوں سے بھی بات نہیں کر سکتے. تو انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں, طلاق نہیں دینا ہے, صرف ان سے الگ رہنا ہے, ان سے بات چیت نہیں کرنا جب تک کہ اللہ کا حکم نازل نہیں ہو جاتا ہے. تب کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے کہا تھا الحقی باہلکی, جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ. لیکن دیکھیے الفاظ وہی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابنۃ الجون کے لیے استعمال کیے تھے کہ الحقی باہلکی, جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ. لیکن وہاں آپ کی نیت طلاق کی تھی, وہاں طلاق واقع ہو گئی. یہاں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ الحقی باہلکی, جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ. لیکن یہاں طلاق مقصود نہیں ہے, بلکہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ جاؤ تم اپنے میکے میں رہو جب تک کہ اللہ کا حکم کوئی نازل نہیں ہوتا ہے. اللہ کے وسلم کا یہ حکم ہے کہ میں ان سے بات چیت نہ کروں, الگ رہوں, تو تم اپنے گھر والوں کے پاس جا کر رہو, میکے میں جا کر رہو. تو یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے میکے جانے کے لیے, لیکن انہوں نے طلاق کی نیت نہیں کی, اس لیے طلاق واقع نہیں ہوئی. اسی طرح سے ایک اور واقعہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیش آیا. موطا امام مالک کی روایت ہے, حدیث نمبر 1668 ہے
عراق کے اندر ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ حبلکی علی غاربکی، حبلکی علی غاربکی، تیری رسی تیرے کوہان پر ہے۔ یعنی جس طرح سے آدمی اپنے اونٹ کو جب آزاد کرتا ہے تو اس کی رسی کھول کر کے کوہان پہ ڈال دیتا ہے، اب وہ جہاں مرضی ہو جائے۔ تو ایک کنایا تھا یہ عرب کا کہ اس کے ذریعے سے گویا شوہر اپنی بیوی کو آزاد کر رہا ہے، تیری رسی تیرے کوہان پر ہے، حبلکی علی غاربکی۔ تو اس میں مطلب یہ ہے کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، لیکن واضح الفاظ نہیں ہے۔ اب اس میں اگر شوہر کی نیت طلاق کی ہے تب تو طلاق واقع ہوگی، ورنہ واقع نہیں ہوگی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ ایسا ایسا ایک آدمی اپنی بیوی سے کہا ہے، اس میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، حج کے دوران اس سے کہو کہ مجھے مکہ میں آ کر ملے۔ جب حج کے لیے مکہ گئے اور وہ آدمی آیا، عراقی آدمی، اور مکہ کے اندر آپ سے ملا، آپ کو آ کر سلام کیا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کون ہے تو اس نے کہا میں عراق کا وہی آدمی ہوں جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ مکہ میں آ کر ملو۔ تو پھر آپ نے اسے، آپ کو سارا واقعہ یاد آ گیا اور آپ نے کہا سن، یہ سامنے خانہ کعبہ ہے، اس کعبے کے رب کی قسم دے کر میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ جب تو نے اپنی بیوی سے کہا تھا حبلکی علی غاربکی، تیری رسی تیرے کوہان پر ہے، تو اس سے تیری نیت کیا تھی؟ کیا تو اسے طلاق دینا چاہتا تھا؟ تو اس نے کہا کہ امیر المومنین، آپ نے مجھے ایسی جگہ پر کھڑے کر کے مسئلہ پوچھا ہے کہ اس کے علاوہ کہیں اور پوچھے ہوتے تو میں نہیں بتاتا، لیکن اب چونکہ خانہ کعبہ کے سامنے ہوں، آپ نے مجھے قسم دلائی، اس لیے میں اپنے دل کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اس وقت طلاق کی نیت کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تمہاری بیوی کے اوپر طلاق واقع ہو گئی، اب وہ تمہارے پاس نہیں رہ سکتی۔ تو اس طرح سے ایسے الفاظ جس سے طلاق کی کا معنی پایا جاتا ہو، جب تک شوہر کی نیت اس میں شامل نہ ہو تب تک طلاق واقع نہیں ہوتی۔ جب نیت کے ساتھ آدمی وہ الفاظ استعمال کرے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایک تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو اختیار دے دے، شوہر اپنی بیوی کو اختیار دے دے کہ جاؤ تم چاہو تو میرے پاس رہو، چاہو تو میرے پاس مت رہو، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے طلاق کا اختیار شوہر کو دیا ہے، لیکن شوہر اپنی مرضی سے بیوی کو اختیار دے دے اور کہے کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، تم چاہو تو میرے پاس رہو، چاہو تو اپنے آپ کو آزاد کر لو۔ تو ایسی صورت میں اگر بیوی اپنے آپ کو اختیار کر لیتی ہے، یعنی شوہر سے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہے، تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ شوہر کے دیے گئے اختیار کی وجہ سے یہ طلاق واقع ہو جائے گی اگر بیوی اپنے آپ کو طلاق دے لے اور آزاد کر لے تو۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بیویوں کو اختیار دیا تھا۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہو، ان کنتن تريدن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تمہیں دنیا کی زندگی چاہیے تو آؤ میں تمہیں کچھ ساز و سامان دے دیتا ہوں، دنیا کے ساز و سامان میں تمہیں دے دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور تمہیں بہت اچھے طریقے سے میں رخصت کر دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تمہیں اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے، آخرت کا گھر چاہیے، تو سنو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے کیا تیار کیا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ تعالیٰ نے تم نیک عورتوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپ سے دنیا کے مال و متاع کا مطالبہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی عورتیں دیکھیے کس طرح سے دنیا میں بڑی فراخی کے ساتھ جیتی ہیں، ان کے پاس بہت سارے مال و اسباب ہوتے ہیں، اچھا اچھا کھاتی ہیں، اچھا اچھا پہنتی ہیں، اور ہم نبی کی بیویاں ہیں لیکن ہم بڑی تنگی کے حالات میں رہتی، تو ہمیں بھی مال و متاع چاہیے، ہمیں بھی دنیا کا ساز و سامان چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے سادگی کو پسند کرتے تھے، مسکینی کی دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے ایک دن کھلا
تاکہ میں تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن مجھے بھوکا رکھ تاکہ میں تیرے لیے صبر کروں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ لیکن عورتوں کے دلوں کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ ہم نبی کی بیویاں ہیں تو ہم کیوں نہیں خوشحالی کے ساتھ جی سکتی؟ جب دوسری مومنہ عورتوں کے لیے حرام نہیں تو ہمارے لیے دنیا حرام کیوں؟ ہمیں بھی دنیا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مطالبہ پسند نہیں آیا، اللہ رب العالمین کو بھی پسند نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت نازل کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنی بیویوں سے یہ بات کہو، انہیں مخاطب کر کے کہو ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تمہیں دنیا کی زندگی چاہیے، دنیا کی زیب و زینت چاہیے، فتعالینا امتعکن، آؤ میں تمہیں دنیا دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا، لیکن اس کے بعد تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں تمہیں اچھی طریقے سے رخصت کر دوں گا، چھوڑ دوں گا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تمہیں اللہ چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے، آخرت کا گھر چاہیے، تو خوش ہو جاؤ کہ اللہ رب العالمین نے ایسی مومنہ ایسی نیک عورتوں کے لیے بہت بڑا عجب تیار کر رکھا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو اختیار دے دیا کہ اگر چاہو تو تمہیں ساز و سامان دے کر کے میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، اور اگر چاہو تو تم اسی تنگی کی حالت میں میرے ساتھ رہو اور آخرت میں میری بیوی بن کر رہو گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک ایک بیوی کے پاس گئے اور سب کے پاس یہ قرآن کی آیت تلاوت کی، اور سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اختیار دیا اور کہا دیکھو اس کے بارے میں جلدی مت کرو، اپنے گھر والوں سے اپنے والدین سے مشورے کر لو اور مشورہ کر کے مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے سب سے پہلے آپ میرے پاس آئے، سب سے پہلے آپ میرے پاس آئے، مجھ سے آپ نے کہا تو میں نے کہا میں اس بارے میں مشورہ کروں۔ کہتی ہیں حالانکہ اللہ کے وسلم کو معلوم تھا کہ میرے والد ابو بکر کبھی تیار نہیں ہوں گے، ابو بکر سے یہ امید ہی نہیں کر سکتی کہ ابو بکر دنیا چاہیں گے اور کہیں گے ہاں ٹھیک ہے اللہ کے نبی کو چھوڑ دو اور دنیا کا ساز و سامان لے دو۔ نہیں، ابو بکر ایسا کر ہی نہیں سکتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا اور میں نے کہا مجھے مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اللہ اس کا رسول چاہیے، مجھے آخرت کا گھر چاہیے، مجھے نہیں چاہیے دنیا کا ساز و سامان۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں نے یہی جواب دیا۔ تو یہاں سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ اگر شوہر اپنی بیویوں کو یا ایک بیوی ہے تو یا ایک سے زائد ہے تو اگر اختیار دیتا ہے کہ تم چاہو تو میرے ساتھ رہو، چاہو تو تم آزاد ہو، تو ان کے دیے گئے اختیار کی بنا پر اگر بیویاں علیحدگی اختیار کر لیتی ہیں تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی اپنا خود نہیں بلکہ وکیل کے ذریعے سے طلاق دیتا ہے بیوی کو تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ کسی اور سے کہے کہ جاؤ میری طرف سے میری بیوی کو تم طلاق دے دو تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں امام ابو بکر البرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المخرج الصحیحین میں واقعہ نقل کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی اپنے والد سے کہتا ہے کہ آپ میری طرف سے میری بیوی کو طلاق دے دیجیے تو کیا یہ طلاق واقع ہو جائے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں۔ تو وکالت کے ذریعے سے بھی، یعنی آدمی ڈائریکٹ خود نہ کہتے ہوئے کسی اور کو بیچ میں وکیل مقرر کر کے اور بیوی کو طلاق دے تو بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر آدمی زبان سے نہ کہے، لکھ کر کے دے، طلاق لکھ کر کے دیتا ہے تو بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ جس طرح سے زبان سے کہی ہوئی بات کی اہمیت ہوتی ہے، اسی طرح سے لکھی ہوئی بات کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ شوہر لکھ کر کے کسی کاغذ پر کسی پیپر پر اور بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ فقہ و سنہ کے مصنف سید سابق رحمۃ اللہ علیہ اور ابو بکر جابر الجزائری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ لکھ کر دینے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اشارے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ کوئی آدمی بولنا نہیں جانتا ہے، گونگا ہے، اور وہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو اشارے سے بھی طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس میں ایک مسئلہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب بھی قائم کیا ہے اور کئی حدیث اس کے تحت لائے ہیں۔ باب قائم کیا باب الاشارۃ فی الطلاق والامور، طلاق میں اور دیگر امور میں اشارے سے کام لینا۔
یہ کیسا ہے، اس سلسلے میں کئی احادیث انہوں نے نقل کی صحیح بخاری کے اندر. اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ غالباً اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی گونگا ہے، بول نہیں سکتا لیکن لکھنا جانتا ہے، تو اشارے سے کہنے کے بجائے اس کا لکھنا زیادہ معتبر ہوگا، لکھ کر کے دے تو بہتر رہے گا. لیکن اگر کوئی گونگا ہے، بول نہیں سکتا ہے اور لکھنا بھی نہیں جانتا ہے، تو وہ اشارے سے طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی. اور طلاق سے بڑے بڑے امور میں، بلکہ قتل تک کے امور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے کا اعتبار کیا، اس پر فیصلہ کیا ہے. جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ ہے کہ ایک بار ایک یہودی نے ایک بچی کا قتل کر دیا. اس بچی کے پاس ایک زیور تھا، پہنی ہوئی تھی، ایک راستے سے گزر رہی تھی، ایک یہودی نے اس کا زیور چھیننے کے لیے اس کا قتل کر دیا. ایک پتھر لیا اور پتھر سے اس کا سر پاش کر دیا. وہ بچی وہی زخمی ہو کر کے آخری سانسیں لے رہی تھی. آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لایا گیا، بچی بولنے کے قابل نہیں تھی، صرف آخری وقت تھا، سانسیں لے رہی تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں اس سے پوچھا، سوال کیا کہ تجھے کس نے قتل کیا ہے؟ تو اس کے قاتل کے علاوہ کچھ اور نام لیا آپ نے کہ کیا فلاں نے مارا ہے؟ تو اس نے سر سے اشارہ کیا نہیں. پھر آپ نے پوچھا کیا فلاں نے قتل کیا ہے؟ تو پھر اس نے سر سے اشارہ کیا نہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاتل کا نام لیا جس نے مارا تھا، جب اس کا نام لیا، کہا کیا فلاں نے مارا ہے؟ تو اس نے سر سے ہلایا، کہا ہاں. سر کے اشارے سے اس نے جواب دیا اور کہا کہ ہاں فلاں نے قتل کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو بلایا اور اس کے بعد اسی طرح سے پتھر سے اس کے سر کو کچل کر اسے قصاص کے طور پر قتل کر دیا. تو جب قتل کے جیسے معاملے میں بھی اشارے میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے، تو پھر طلاق کے معاملے میں کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب لا کر کے اور اس باب کے ساتھ یہ حدیث لا کر کے یہی مسئلہ انہوں نے بتلانا چاہا ہے. اس طرح سے حافظ عمران ایوب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر طلاق کے مسائل میں بتلاتے ہیں کہ ٹیلی فون جو آج کی موجودہ دور کی ایک ضرورت بن گئی ہے اور ایک ذریعہ ہے، اگر ٹیلی فون کے ذریعے سے بھی آدمی ایک جگہ پر رہ رہا ہے، دوسری جگہ اس کی بیوی ہے، اگر وہ طلاق دیتا ہے تو ٹیلی فون کے ذریعے سے بھی طلاق واقع ہو جائے گی. اسی طرح سے حرام قرار دینے سے بھی، حرام قرار دینے کی کوئی قسم کھا لے تو بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. مثلا کوئی کہے کہ اگر میں فلاں کام کروں تو میری بیوی میرے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، یا اس کے اوپر طلاق واقع ہو جائے گی. تو علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کرام کہتے ہیں کہ اس طرح کی قسمیں نہیں کھانا چاہیے. طلاق کو اتنا معمولی سمجھ کر نہیں لینا چاہیے کہ بات بات پر آدمی کسی ضرورت پر قسم کھائے کہ آپ میرا فلاں کام کرو ورنہ پھر میری بیوی کے اوپر 3 طلاق یا میری بیوی کے اوپر طلاق. لوگ عام طور پر جیسا کہ کہہ دیا کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اس طرح سے قسمیں نہیں کھانا چاہیے. لیکن اگر کوئی کھاتا ہے، اس طرح کی قسمیں کھاتا ہے اور اس کی نیت واقعی طلاق کی ہے، تب تو پھر اس پر طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن اگر وہ کہے کہ میری نیت طلاق کی نہیں تھی، بس میں اپنے بات میں ذرا وزن پیدا کرنے کے لیے اور سامنے والے پر تاکید کرنے کے لیے میں نے اس طرح سے کہہ دیا تھا، تو اس پر قسم کا کفارہ ہوگا. قسم کا کفارہ یہ ہے کہ یہ غلام آزاد کرے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے، یا 3 دن کے روزے رکھے. جو عام طور پر آج قسم کا کفارہ بھی معاشرے سے ختم ہو گیا ہے. لوگ قسمیں کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد قسموں کو پوری نہیں کرتے. اللہ رب العالمین نے سخت تاکید کی ہے کہ اپنے قسموں کو پوری کیا کرو، اور قسمیں اگر پوری نہیں کرتے ہیں تو اس کا کفارہ قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہے. لہذا ہمیں قسموں کا کفارہ بھی ادا کرنا چاہیے اگر ہم کسی وجہ سے قسم توڑتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی آپ اس سے پہلے سن بھی چکے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسی بات پر قسم کھا لیتے ہیں جس بات میں دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ میں بھلائی ہے، یعنی ایک بات پر آپ نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں فلاں کام نہیں کروں گا، لیکن بعد میں آپ کو معلوم پڑا کہ نہیں اس کام کے کرنے میں بھلائی ہے. اگر آپ نے اپنے قسم کا لحاظ کرتے ہوئے کام نہیں کیا، چھوڑ دیا، تو بہت ساری بھلائیوں سے محروم رہ جائیں گے. تو آپ کو چاہیے، آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس قسم کو توڑ دیں. ایسی قسموں کو توڑ دینا آپ کے لیے بہتر ہوگا، لیکن توڑنے کے ساتھ ساتھ آپ کو قسم کا کفارہ بھی دینا پڑے گا. اور قسم کا کفارہ وہی ہے کہ آدمی غلام آزاد کرے، یا 10 مسکین کو کھانا کھلائے، یا 10 مسکین کو کپڑے پہنائے، یا پھر 3 دن کے روزے رکھے.
تو یہ کچھ ذرائع سے، کچھ اسباب سے جن کے ذریعے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے کچھ اسباب، کچھ ذرائع ایسے ہیں جن سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ وہ ذرائع کون کون سے ہیں؟ جیسے کوئی طلاق دیتے وقت کہے انشاءاللہ تم پر طلاق، اپنی طلاق میں انشاءاللہ کا لفظ استعمال کر لے، تو کیا اس کی طلاق واقع ہو جائے گی؟ اس سلسلے میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی نیت طلاق کی تھی، صرف انشاءاللہ اس کی ایک عادت ہے اور اپنی بات کو کہنے میں اس طرح سے انشاءاللہ کہہ لیتا ہے، تو اس سے تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ جیسے ہم اور آپ بھی جب کسی کام کا پختہ ارادہ بھی کرتے ہیں، یہ کام کریں گے، تب بھی کہہ لیتے ہیں کہ انشاءاللہ ٹھیک ہے کروں گا۔ تو اس طرح سے اگر کوئی طلاق کی پوری نیت رکھتا تھا، پکا ارادہ رکھتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے انشاءاللہ کا لفظ استعمال کر لیا ہے، تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یعنی اگر کوئی اپنی بیوی سے کہے کہ انشاءاللہ تم پر طلاق، تو طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی اس نے طلاق دیا نہیں، طلاق کی نیت کی ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو تم پر طلاق ہوگی، تو اس کا مطلب اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن زیادہ راجح بات وہی لگتی ہے جو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ اگر آپ کی نیت طلاق کی تھی تو طلاق واقع ہو جائے گی، بھلے آپ نے انشاءاللہ کہا ہے۔ اسی طرح سے کچھ گناہ ہیں جن کی بنا پر لوگ سمجھتے ہیں کہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن وہ طلاق حقیقت میں واقع نہیں ہوتی۔ جیسے کوئی اپنی بیوی پر لعنت کرے اور کہے تم پر اللہ کی لعنت، تو یہ گناہ ہے، یقیناً گناہ ہے، لیکن اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ گناہ کرنا ایک الگ چیز ہے، اور اس کی وجہ سے میاں بیوی کی جدائی ہو جانا، طلاق واقع ہو جانا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کا دونوں کا آپس میں کوئی ربط نہیں۔ میاں بیوی دونوں گناہ کر سکتے ہیں، گنہگار ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ ان کی اس گناہ کی وجہ سے طلاق بھی واقع ہو جائے۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو لعنت نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت، بہت تاکیدی حکم دیا ہے، اور لعنت کرنے کی بہت بڑی قباحت بیان کی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کسی سے کہتا ہے کہ تم پر لعنت ہو، تو وہ لعنت اس کے منہ سے جو نکلتی ہے وہ آسمان کی طرف جاتی ہے، لیکن آسمان کا دروازہ بند پاتی ہے۔ وہ زمین کی طرف آتی ہے تو زمین بھی اس کے لیے بند ہو جاتی ہے۔ وہ داہنے طرف جاتی ہے، وہاں بھی کوئی راستہ نہیں ملتا، کوئی جگہ نہیں ملتی۔ بائیں طرف جاتی ہے، وہاں بھی کوئی جگہ نہیں ملتی۔ پھر اس کے بعد جس پر لعنت کی گئی اس کی طرف جاتی ہے۔ اگر وہ اس کا مستحق تھا تب تو اس پر وہ لعنت لگتی ہے، ورنہ کہنے والے کی طرف لوٹ آتی ہے۔ یعنی اسے کوئی نہ کوئی مقام، کوئی نہ کوئی جگہ چاہیے۔ اگر لعنت آپ کے منہ سے نکل گئی تو پھر اس کو وہ واقع ہو کر رہتی ہے۔ اگر جس پر آپ نے لعنت کی وہ لعنت کا مستحق تھا تب تو اس پر واقع ہوگی، ورنہ آپ کے اوپر خود لوٹ آتی۔ اور لعنت یہ بہت ہی بھیانک کلمہ ہے، اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دینے والا، اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور کرنے والا، اللہ رب العالمین کو غصہ اور غضب دلانے والا کلمہ ہے۔ لہذا لعنت کے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے تو یقیناً گنہگار تو ہوا، مگر اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے کچھ اور گناہ ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے حالت حیض میں جمع کر لیتا ہے تو یہ بھی گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وارننگ دی ہے اور فرمایا کہ جو ایسا کرتا ہے، اپنی بیوی سے حالت حیض میں جمع کرتا ہے، تو وہ میری لائی ہوئی شریعت کا انکار کرتا ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت بھی کی جو ایسے گناہ کرتا ہے۔ یعنی حالت حیض میں بیوی سے جمع کرنا، ہم اسے کرنا بہت سخت گناہ ہے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو گنہگار ہوا، مگر طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے بیویوں کو جو مردوں کے لیے کھیتی بنائی ہے، جو چیز ان کے لیے حلال کی ہے، وہ آگے کی شرمگاہ، اگر کوئی پیچھے کی شرمگاہ میں ہم استری کرتا ہے، جمع کرتا ہے، تو بھی یہ بہت بڑا لعنتی کام ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے بھی بیوی حرام نہیں ہوتی ہے یا طلاق واقع نہیں ہوتی۔ گناہ ضرور ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کی وجہ سے بھی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یہ ایسے کچھ گناہ ہیں جن کی بنا پر لوگ سمجھتے ہیں کہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن طلاق واقع نہیں ہوتی، مگر گناہ بہت بڑا ہے۔ اسی طرح سے کوئی شوہر اگر اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور سے زنا کر لیتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی۔ نہیں، زنا کرنے کی وجہ سے بھی حرام نہیں ہوتی، طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔
चाहे वो किसी से भी करे, यहाँ तक कि अगर वो अपनी बीवी की बहन या बीवी की वालिदा से भी ज़िना करता है तो भी तलाक वाक़ई नहीं होती है, लेकिन गुनाह बहुत ज्यादा है। इस्लामी शरीयत उसके लिए गुनाह मुकर्रर करती है कि अगर इस्लामी हुकूमत है तो ऐसे शख्स को रज्म कर दिया जाएगा, यानी सबसे भयानक मौत उसे दी जाएगी कि उसे जमीन में गड्ढा खोद कर कमर तक उसे खड़ा कर दिया जाएगा, दफन कर दिया जाएगा जमीन के अंदर, और मुसलमानों की पूरी जमात हाजिर होगी और सबके हाथ में पत्थर होंगे, सब उसे मार मार कर उसे हिला कर देंगे। उस वक्त तक पत्थर मारते रहेंगे जब तक कि उम्र नहीं जाता है। ऐसी भयानक मौत मुकर्रर की है ऐसे शादीशुदा जानी के लिए। और क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को जानियों की एक सजा दिखलाई गई कि आपने एक तन्नूर देखा, आग का तन्नूर, जिसके अंदर बहुत सारे मर्द और बहुत सारी औरतें नंगी हैं और उस आग के तन्नूर में जल रहे हैं। जब आग की लपटें ऊपर उठती है तो ये सब के सब ऊपर आ जाते हैं, और जब आग की लपटें नीचे जाती है तो नीचे चले जाते हैं। बरहना बिल्कुल नंगे मर्द और औरतें उसके अंदर जल रहे हैं। और आप जानते हैं जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 गुना तेज। जहन्नम की आग की एक चिंगारी भी अगर दुनिया के अंदर गिर जाए तो पूरी दुनिया जलकर खाक हो जाए, कभी कोई हरियाली ना उगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक हल्का सा गोता एक ऐसे शख्स को जिसने कभी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं देखी होगी, पूरी जिंदगी आराम की बसर की होगी, लेकिन जहन्नम में एक मामूली सी डुबकी उसे दे करके निकाला जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि तूने कभी कोई आराम देखा है? तो जहन्नम की मामूली सी डुबकी, वो मामूली सा गोता भी उसे सारी दुनिया का ऐसा आराम भुला देगा और वो कहेगा, ऐ रब तेरे इज्जत की कसम, मैंने जिंदगी में कभी कोई आराम नहीं देखा, मेरी पूरी जिंदगी तकलीफों में गुजरी। आज बड़ी से बड़ी आग हो, आदमी झटके से गुजर जाता है, अपने हाथ को गुजार लेता है उसके दरमियान से। लेकिन जहन्नम की आग ऐसी है कि एक मामूली सा गोता भी, हल्की सी डुबकी भी इंसान को सारे आराम, सारे सुख भुला देने वाली। उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों को देखा जो बिल्कुल नंगे भूने जा रहे हैं, और उसकी आग की लपटें जब ऊपर आती तो सबके सब बाहर आ जाते, लगता बाहर निकल जाएंगे, लेकिन फिर नीचे जाते हैं तो जहन्नम की तहमी नीचे चले जाते हैं। आपने जब पूछा फरिश्तों से कि ये कौन लोग हैं, क्यों सजा दी जा रही है, तो आपको बतलाया गया कि ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर हराम कारियां करते थे, बदकारियां करते थे। ये ज़नाकार मर्द और औरतें। तो ज़नाकारी यकीनन बहुत बड़ा गुनाह है। अगर गैर शादीशुदा अगर कोई करता है तो उसे 100 कोड़े और 1 साल के लिए माशरे से जलावतनी है, लेकिन अगर कोई शादीशुदा होकर के करता है तो उसे रज्म यानी सजाए मौत, और भी बहुत बहुत भयानक सजाए मौत। तो अगर आदमी शादीशुदा होकर के ज़िना करता है, चाहे किसी से भी करे, और खासकर जब रिश्तेदारों से करे, करीबी रिश्तेदारों से करे, तो उसकी सजा और बढ़ जाती है, उसका गुनाह और बढ़ जाता है। जैसे कोई अपनी साली से करे, अपनी सास से करे तो उसका गुनाह और मजीद बढ़ जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर कोई आदमी किसी मुजाहिद की, एक ऐसा आदमी जो अल्लाह के रास्ते में निकला हुआ है, उसकी बीवी से अगर कोई ज़िना करता है तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स को यह इख्तियार देगा कि इसकी नेकियों में से जितना चाहे उतना ले ले। आपने खुद साहबा से पूछा कि बताओ क्या उसकी नेकियों में से कुछ वो बाकी छोड़ेगा? हालांकि इंसान खुद खैर का बड़ा ही लालची है। जब उसे इख्तियार किया जाएगा इसकी नेकियों में से जितना चाहे ले ले, तो कुछ भी नहीं छोड़ेगा, सब कुछ ले लेगा। तो इंसान को मुख्तलिफ तरह से सजा दी जाएगी। एक तो गुनाह करके उसने अब अल्लाह के अज़ाब को दावत दी है, और दूसरा जिसके हक में उसने ये गुनाह किया है, जिसका हक मारा है, उसके हक को भी वहां उसे अदा करना पड़ेगा, अपनी नेकियां दे करके या उससे गुनाह उठा करके। तो ज़िना करने से भी गुनहगार इंसान जरूर होता है, लेकिन निकाह नहीं टूटता है, तलाक वाक़ई नहीं होती। लोग मसला न जानने की वजह से बहुत सारे फतवे अपनी तरफ से दे देते हैं। इससे पहले मसला बड़ा उठा था कि एक ससुर ने अपनी बहू के साथ ज़िना किया तो कहा अब वो अपने शौहर के ऊपर हराम हो गई। नहीं, इसकी वजह से भी बीवी हराम नहीं होती, तलाक वाक़ई नहीं होती। इसी तरह से अगर कोई आदमी अपनी बीवी को अपने ऊपर हराम कर ले बगैर तलाक की नीयत से, यानी उसकी तलाक देने की नीयत नहीं है, सिर्फ ऐसे कहे कि तुम मेरे ऊपर हराम, तो उसकी 2 शक्लें हैं। एक तो ये है ज़िहार की और एक ईला की, जो इंशाअल्लाह अगले खुतबात में आप सुनेंगे, मुफस्सल उसका एक बयान होगा कि ईला किसे कहते हैं, ज़िहार किसे कहते हैं। लेकिन अगर इंसान की नीयत तलाक की नहीं है, सिर्फ हराम करार देने की है, तो
وہ اس کے اوپر حرام رہے گی جب تک کہ وہ اس کا کفارہ ادا نہیں کر دیتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ایسا معاملہ کیا تھا، آپ نے ان سے ایلا کیا تھا، 4 مہینے تک آپ ان سے الگ رہے، جیسا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر واقعہ مذکور ہے۔ تو کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تم میرے اوپر حرام ہو، تو وہ اس کے اوپر حرام رہے گی جب تک کہ وہ اس کا کفارہ ادا نہیں کرتا ہے، لیکن وہ اس کی وجہ سے وہ طلاق واقع نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ذریعے سے بھی طلاق واقع نہیں ہوتی، جیسے کوئی آدمی پاگل ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع القلم عن 3، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی ان کی باتوں پر کوئی گرفت نہیں ہوتی، ان کی باتوں کو اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک مجنون بھی ہے جس کی عقل چلی گئی۔ ایک آدمی نے نکاح کیا، صحیح سالم تھا، لیکن بعد میں پاگل ہو گیا کسی وجہ سے، اب وہ اپنی بیوی کو اگر طلاق دیتا ہے تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ وہ عقل میں نہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی مدہوش ہے، بے ہوشی کی حالت میں ہے اور کچھ ببڑا رہا ہے، اس ببڑانے میں اگر طلاق دے دیتا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے کوئی آدمی سویا ہوا ہے تو سوئے ہوئے آدمی کی بھی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ سوئے میں اگر وہ ببڑاتا ہے، خواب دیکھتا ہے یا ایسے اس کی زبان سے نکل جاتا ہے نیند کی حالت میں تو طلاق واقع نہیں ہوتی۔ بعد میں اٹھ کر وہ اسے افسوس ہو کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ہے تو یہ طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ وہ سویا ہوا تھا اور سویا ہوا آدمی مرفوع القلم ہے، یعنی اس کی باتوں پر کوئی پکڑ نہیں کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی مجبور ہو، زبردستی کسی سے طلاق دلوائی جائے تو بھی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں اس کے دلائل کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور آپ سن چکے ہیں کہ انہوں نے یہی فتویٰ دیا تھا، طلاق المکرہ لیس بشیء، جو مجبوراً کسی طلاق دلوائی جائے، مجبور ہونے والے آدمی کی طلاق کوئی چیز نہیں، جس کی وجہ پر انہیں سزا بھی دی گئی تھی۔ اسی طرح سے اگر کوئی کسی آدمی کے منہ سے غلطی سے نکل جائے، جیسے آدمی کہنا کچھ چاہتا تھا مگر غلطی سے یا تو بہت خوشی میں تھا یا بہت زیادہ غصے کی حالت میں تھا، غلطی سے اس کے منہ سے نکل گیا، منہ سے کہنا کچھ چاہتا تھا نکل گیا کچھ، طلاق کے الفاظ نکل گئے، تو غلطی سے بھی خطا سے بھی اگر کوئی منہ سے نکل جاتا تو اس سے بھی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے جس کا بھی نکاح ہی نہیں ہوا ہے، نکاح جس کا درست نہیں صحیح نہیں ہے، وہ بھی طلاق واقع نہیں ہوتی، بغیر نکاح کے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ جیسے معاشرے کے اندر ایک چیز رائج ہے کہ کوئی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں حلالہ کرنا پڑے گا، اور لے جا کر کے لوگ ایک نکاح کرتے ہیں ایک ایگریمنٹ کے ساتھ کہ 2 دن کے لیے نکاح کرو، اس کے بعد 3 دن طلاق دے دینا۔ یہ نکاح ہی درست نہیں ہے، تو نہ وہ نکاح درست ہے نہ وہ طلاق درست، کیونکہ نکاح اس چیز کا نام ہی نہیں ہے کہ کوئی آدمی 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے نکاح کرے۔ نکاح صرف اسی کو کہیں گے جو ہمیشہ کے لیے گھر بسانے کے لیے اور دونوں فریق رضامندی سے ہمیشہ کے نکاح کیا جائے، وہی نکاح ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ نکاح ہی نہیں ہوا ہے جو حلالہ کے لیے کیے ہیں، اب اس کے بعد اس سے طلاق دلواتے ہیں دوسرے دن، وہ طلاق بھی واقع نہیں ہوتی۔ جب نکاح ہی نہیں تو طلاق کیسے؟ بلکہ ایسا کرنا لعنت کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر۔ یعنی یہ کام کروانا اور کرنا یا کروانا دونوں درست نہیں، یہ حرام ہے۔ یہ چند ذرائع تھے طلاق واقع ہونے کے اور نہ واقع ہونے کے، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی اختصار کے ساتھ۔ اس کے علاوہ اگر کسی بھائی کو کوئی چیز پوشیدہ رہ گئی، نہیں سمجھ میں آئی، بعد میں رابطہ کر کے، بعد میں پرسنل رابطہ کر کے وہ مزید استفسار کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلا خطبہ جمعہ اس طلاق کے تعلق سے، طلاق کے مسائل کے تعلق سے، یعنی 7واں خطبہ جو ہوگا وہ عدت کا بیان ہوگا۔ طلاق کے بعد جو طلاق کے بعد ہو یا اسی طرح سے دیگر چیزوں کی جو عدت ہوتی ہے اس کی کتنی شکلیں ہیں، کون کون سی ہیں اور کیا اس کے احکام مسائل انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں شریعت کا علم عطا فرمائے، قرآن و سنت کی روشنی اپنے سارے کام کو انجام دینے کی توفیق فرمائے۔ رب العالمین جب تک دنیا کے زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی دنیا سے اٹھائے تو حالت ایمان پر اٹھائے۔ بار الہ ہم سب کو ہر طرح کے خرافات سے، بدعات سے بچائے اور ہر طرح کے غیر اسلامی طور طریقوں سے بچائے۔ رب العالمین ہمارے جو بھائی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے صفوں کے اتحاد و اتفاق پیدا فرما، ہمارے حلال روزیوں میں برکت عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما،
رب العالمین ہمارے بھائی بہن کی ایمان ست رخصت ہو چکے ہیں، تو انہیں عذاب قبر سے عذاب جہنم سے محفوظ فرما، جنت الفردوس کا ٹھکانہ بنا، ہم سب کو دنیا سب کے فتنے سے محفوظ فرما، ہم سب کو جنت الفردوس کا عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ ذکرکم ویزدجرکم ولذکر اللہ اکبر۔